تھی بہت خوبصورت انداز میں بخاری شریف سے ہمارے ناظرین کو آپ نے بیان کر کے فرمایا۔ اور ناظرین ابھی ہمارے اگلے ساتھی ہیں، بہت الحمدللہ خوبصورت نام، اور آپ اکثر ان کی بھی زیارت امہ چینل کی سکرین پہ کرتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی۔ حضرت قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں جائیں گے، اور قاری صاحب قبلہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو حسنین کریمین سے محبت تھی، جو والہانہ عقیدت تھی، وہ ذرا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے الحمدللہ، اور امہ چینل مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس انتہائی ایمان افروز ٹاپک پہ ہمیں بھی اور مجھ جیسے گناہ گار کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین سے اور اہل بیت سے محبت جو ہے اس کا کیا کہنا ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا فرض ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور آپ کی اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ اس محرم کے مہینہ میں بہت زیادہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام جو ہیں ان کا دل اہل بیت کے بارے میں صاف نہیں تھا، اور اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا سوچتے تھے، ان کے درمیان میں حقد تھا، حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا۔ یہ انتہائی بری سوچ ہے، انتہائی کبھی انداز فکر ہے جس جماعت کی اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی، جس جماعت کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کہنا کہ ان کے دل پاکیزہ نہیں تھے، ان کے دل صاف نہیں تھے، یہ تو قرآن کا انکار ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو پاکیزہ اور منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیار تھا حسنین کریمین کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، اس بارے میں ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، ابھی میرے پاس وہ پہنچی نہیں، میں نے اس کا آرڈر کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں میرے پاس آ جائے گی۔ اس کا نام ہے ذبح عظیم۔ ذبح عظیم یہ کتاب ہے اہل تشیع کی، اور سید اولاد حیدر بلگرامی اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور چونکہ میرے پاس اصل کتاب نہیں ہے، میں اپنے والد گرامی قبلہ شیخ محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تحفہ جعفریہ جلد اول میں سے اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور کتاب انشاءاللہ ہمارے پاس چند دن میں پہنچ جائے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لما فتح اللہ المدائن، جب مدائن فتح ہوا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس کہ مال غنیمت میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کرے۔ فبدا الیہ الحسن علیہ السلام، تو سب سے پہلے حصہ وصول کرنے کے لیے جو شخصیت حاضر ہوئی وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جناب امام حسن سب سے پہلے آئے۔ فقال یا امیر المومنین، اور کہا یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو مال فیع عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی میرا حصہ عطا کیجیے۔ فقال عمر بالحب والکرامت، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ محبت کے ساتھ اور کرامت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اپنا جو حصہ ہے آپ کا وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، محبت اور کرامت کے ساتھ۔ فامر له بألف درہم، تو حضرت فاروق اعظم نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 درہم پیش کیا کہ 1000 درہم قبول فرمائیے۔ ثم انصرف فبدا الیہ عمر بن عبداللہ بن عمر، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر آئے کہ میرا حصہ مجھے دیجئے۔ فامر له ب500 درہم، تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیا، اور امام حسن کو 1000 درہم دیا تھا، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا۔ تو آپ کا بیٹا پوچھتا ہے یا امیر المومنین
انا رجل مشتد الضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ والحسن والحسین علیہم السلام طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، اس وقت حسن و حسین دونوں بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں وہ کھیلتے تھے، اس وقت میں جہاد کرتا تھا۔ یعنی میں زمانہ رسول سے لے کر عہد نبوی سے لے کر میں جہاد کرتا آ رہا ہوں، جنگوں میں شریک ہوتا آ رہا ہوں، اور اس وقت آپ مجھے 500 دے رہے ہیں اور حسن کو آپ 1000 دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے نے سوال کیا۔ تو سنیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ اہل تشیع حضرات کو غور سے ضرور یہ بات سننی چاہیے، جو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلفاء تھے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا، ان کا پیسہ مار لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ذرا غور سے سنیں کہ وہ ان کا پیسہ مارنے والے تھے یا ان پر پیسہ نثار کرنے والے تھے، پیسہ قربان کرنے والے تھے، جان نثار کرنے والے تھے۔ سنیے تو کہتے ہیں کہ توتیہم الفا درہم، ان کو آپ ایک 1000 درہم دے رہے ہیں، وہ توتنی 500، مجھے آپ صرف 500 دے رہے ہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا نعم، ہاں سن، اذهب جا پھر، فاتنی بابن کا ابیہما و امن کا امہما و جد کا جدتہما و جد کا جدہما و عم کا عمہما و عمت کا عمتہما و خالت کا خالتہما و خال کا خالہما۔ اے بیٹا اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے حسن و حسین کا، تو جا پھر ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے چچے جیسا چچا لا، ان کی چچی جیسی چچی لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ سن ان کا باپ کون ہے؟ فرمایا ابوہما علی المرتضی و امہ فاطمۃ الزہراء و جدہما محمد المصطفیٰ و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ۔ ان کا باپ علی المرتضی ہے، ان کی ماں فاطمۃ الزہراء ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی چچی ام ہانی ہیں، ان کی خالہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے، سبحان اللہ، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے شاہ صاحب قبلہ کہ وخالہما ابراہیم رسول اللہ، اور ان کا ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ ہے، یعنی بات ختم ہو گئی، سارے رشتے بیان فرما دیے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ کہا خالتہما رقیۃ و ام کلثوم بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خالائیں وہ کون ہیں؟ رقیہ ہیں اور ام کلثوم ہیں، جو بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں اہل تشیع کو سوچنا چاہیے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، دوسری کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر ان کی اپنی کتاب بتا رہی ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت زینب یہ دونوں ان کی خالہ لگتی ہیں، حسن و حسین کی خالہ لگتی ہیں۔ اگر وہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کی سگی بہنیں نہ ہوتی تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی خالہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی وہ حضور کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھی، حضور کی سالی کی بیٹیاں تھی، اور خدا کے بندو سالی کی بیٹیاں ہوتی تو وہ حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی وہ خالائیں لگتی تھی۔ پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ تو یہ محبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے سنا بہت خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو حسنین کریمین سے عقیدت تھی کہ اپنے بیٹے کو یہ بتا دیا، حالانکہ اپنی اولاد سب سے آگے ہوتی ہے اور اپنی اولاد سے پیاری کسی اور کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں، اس لیے وہ ہر نسبت میں تجھ سے افضل ہیں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور یہ عقیدت ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے اگلی شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب
قادری آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں امہ چینل پہ. حضرت آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عقیدت جو حسنین کریمین سے ہے وہ ذرا ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم. شاہ صاحب قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پیار، محبت، شفقت. سبحان اللہ. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کس کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تبلیغ دین پر، تبلیغ اسلام پر کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، مگر مطالبہ کیا کیا جاتا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. اہل قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یقیناً یہ پروردہ بارگاہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تھے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے پیار فرماتے تھے، ایک ایک ادا کو اپناتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور سرکار کی پسند پر اپنا مال، اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. انہی میں سے حافظ ابن کثیر رضی حسنین کریمین کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں یعنی حضرات حسنین کریمین کا احترام کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا احترام اکرام کرتے تھے. جب حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی